نعت پڑھنے کا ایسا صلہ مل گیا، نعت پڑھنے کا ایسا صلہ مل گیا، جس جگہ بھی گیا مرتبہ مل گیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم بستری کے وقت مرد عورت باتیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو ہم بستری کے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے، خاص کر ایسی صورت میں کہ جب جسم کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو، تو باتیں کرنے سے ہم بستری کے وقت میں پرہیز کرنا چاہیے۔ بزرگوں کا قول بھی ہے کہ جو ایسا کرتا ہے، یعنی ہم بستری کے وقت باتیں وغیرہ کرتا ہے، تو اس کی اولاد کا حقلا یا تتلا ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنا رکھی ہے، شاید ہم بستری کے بارے میں سوال جواب، آپ اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں گے تو اس کے اندر پوری تفصیل موجود ہے۔ یہ پوچھتی ہیں کہ اگر کسی نابالغ بچے کے لیے کوئی تحفہ خریدا لیکن اس کو دیا نہیں، پھر کچھ دن کے بعد وہ تحفہ کسی اور نابالغ بچے کو دینے کا ارادہ کر لیا، تو کیا یہ صحیح ہے، یا پھر جو تحفہ پہلے بچے کے لیے خریدا اس کو دینا ہوگا؟ مسئلہ شاید یہ ہے کہ کسی کو دینے کے لیے کوئی سامان خریدا بھی اس کو دیا نہیں ہے، لیکن بعد میں ارادہ بدل گیا کہ ابھی اس کو دینے میں ٹائم ہے یا کچھ بھی ہے، تو دوسرے کو دے دیتے ہیں، جس کا معاملہ جو ہے نا وہ پہلے آگے، تو اس طرح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر بچے کو مالک جب تک کیا ہی نہیں، سامان آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے مالک ہیں، فقط ارادہ کرنے سے دل میں کہ ہم یہ سامان کس کو دینے کے لیے خرید رہے ہیں، صرف اس ارادہ ہی کر لینے سے وہ سامان کسی بھی شخص کو اگر دیا نہیں ہے تو وہ مالک نہیں بنے گا۔ مثلا یہ کہ آپ نے ارادہ کیا کہ کسی بچے کا جنم دن آنے والا ہے، ایسی کوئی صورت ہوتی ہے کہ بازار میں جب خاتون جاتی ہے تو ان فیوچر بھی آنے والے بچوں کے سامان جو ہے نا پہلے خرید کے لے آتی ہیں کہ فلاں مہینے اس کا یہ ہے، اگلے مہینے اس کا یہ ہے، تو اس طریقے سے بازاروں میں معاملہ رہتا ہے۔ تو سامان خرید لے، لیکن اس سے پہلے ہی گھر میں کسی اور کی ایمرجنسی آ گئی کہ وہ بچے کو تحفہ بھی یہاں کے بدلے وہاں ارادہ کر لیا دینے کا، تو دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ کہ پہلے اس کو دے دیں گے، اس کے لیے بعد میں لیں گے، تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ لازم نہیں کہ اگر نیت کر لی کہ وہ اس بچے کو ہی یہ سامان دینا ہے اور اب اس کو دینے میں وقت ہے تو یہ اسی کا ہو گیا، آپ کسی کو نہیں دے سکتے، آپ کے ارادے پہ آپ اس کو جب تک مالک نہیں کرو گے، آپ کا رہے گا، اس کو دوسری چیز بھی دے سکتے ہو، بدل کے بھی دے سکتے ہو، اور پہلے بچے کا جس کا ارادہ کیا ہے آپ اس کو بھی دے سکتے ہو۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ کسی عالم دین کو برا کہنا کیسا ہے؟ برا کہنا کسی عام مومن کو بھی جائز نہیں ہے بے اجازت شرع، کہ اگر کسی کو برا کہا جائے۔ اور اجازت کہاں ہوتی؟ مثلا یہ کہ کوئی ایسا فاسق و فاجر علی الاعلان ہے، ظالم ہے، شرابی ہے، لوگوں کو تنگ کرتا، پریشان کرتا ہے، تو اس کو اگر لوگ اعلانیہ برا کہتے ہیں کہ اس کا کام ہی ایسے ہیں، تو ایک الگ چیز ہے۔ ورنہ یہ کہ ایک سادہ مسلمان کو برا کہنا جبکہ وہ کسی بات پر، کسی جرم پر اعلانیہ ڈٹا ہوا نہ ہو، کہ وہ اس سے پیچھے نہ ہٹتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کو برا نہیں کہہ سکتے۔ تو جب عام مسلمان کو برا نہیں کہہ سکتے، تو اسی طرح کسی عالم دین کو برا کہنا تو اور زیادہ، یعنی اس کے اعمال کے فساد کے لیے اور آخرت کے فساد کے لیے کافی ہے۔ اگر عالم کو بطور علم اس کے برا کہا جا رہا ہے کہ وہ عالم ہے، اس کی علم کی بنا پر، تو علماء نے اس کو کفر لکھا ہے، کہ خوف ہے کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، یا اس لیے برا کہا رنجش کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، تو پھر اس طرح سے برا نہیں کہہ سکتے کسی بھی عالم دین کو، جبکہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہونا چاہیے، تو اس صورت میں کسی کو برا نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی کسی کے اندر علل اعلان برائی پائی جاتی ہے، مثلا یہ کہ کوئی اپنے علاقے کا عالم دین ہے اور وہ علل اعلان شراب بھی پیتا ہے، اور اس کی بھی خبر معاذ اللہ سب کو ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے، کھلے عام ایسا کرتا ہے، پھر لوگ اس کے پیچھے برائی کرتے ہیں کہ یار وہ ایسا، اور وہ یہ چیز کرتا ہے اور سب کے سامنے کرتا ہے، تو ظاہر ہے پھر تو لوگ اس کی برائی کریں گے۔ اس نے خود کو ذلت پر جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور اگر ایسی حرام اعلانیہ کرتا نہیں ہے، حرام اعلانیہ کھاتا نہیں ہے، پھر بھی اس کو کوئی برا کہہ رہا ہے تو گناہ گار ہے۔ لیکن ایسی صورتیں کم آتی ہیں کہ کوئی کسی عالم کو بے وجہ برا کہے، کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، یا تو اختلافی مسائل بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے پیر صاحب کے فتوے پر عمل کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے دوسرے کو برا کہنا، گالی بکنا، جاہل کہنا وغیرہ ہو سکتا ہے، اس طریقے کا معاملہ ہو۔ یا پھر یہ کہ آپسی اختلاف بھی سنیوں میں زیادہ ہیں آج کل، خانقاہی ہوں یا مسائل ہوں، تو اس وجہ سے بھی ایک دوسرے پر، علماء پر جو ہے نا، ادھر کے فالوور ادھر اور ادھر کے فالوور ادھر جو ہے نا طنز کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، تو اس طرح سے تو یہ عوام جو ایسا کرتی ہے وہ گناہ گار ہوتی ہے۔